وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پاکستان کے موجودہ انتظامی و حکمرانی نظام کو ناکافی قرار دیتے ہوئے نئے صوبوں یا چھوٹے انتظامی یونٹس کی تشکیل کی تجویز نے ملک کے سیاسی اور آئینی حلقوں میں ایک نیا بحث و مباحثہ چھیڑ دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان اکنامک سمٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کا موجودہ 4 صوبائی انتظامی ڈھانچہ اور حکمرانی کا نظام مفلوج ہو چکا ہے اور موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ صوبوں یا انتظامی یونٹس کے حوالے سے بحث تو جاری ہے، لیکن اس حوالے سے اب تک عملی طور پر کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ اگرچہ وفاقی سطح پر 12، 20 یا 32 سے 33 کے قریب چھوٹے انتظامی یونٹس بنانے کی تجاویز اور خبریں گردش کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے واضح کیا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے نئے صوبوں کی تشکیل پر ابھی تک کوئی رسمی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تجاویز دینے والے وزراء محض زبانی یا پوڈ کاسٹ کی حد تک بات کرنے کی بجائے ایک تحریری اور قابل عمل فارمولہ سامنے لائیں۔ MQM اب تک واحد سیاسی جماعت ہے جو نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے تجاویز یا گفتگو کی واضح حمایت کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار اور حاجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ MQM کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ نئے صوبوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ نئے صوبوں سے کرپشن، بدعنوانی سمیت دیگر مسائل کا حل ہوگا۔ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم تو اس کی 30، 35، 40 سال سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بدعنوانی کا خاتمہ، کرپشن کا، بد انتظامی کا خاتمہ، بدترین اور بد حکمرانی کا خاتمہ بھی چھوٹے آبادی والے یونٹس بنا کر ہوگا۔ اس کے بغیر راستہ ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور شگفتہ جمانی کا نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے حوالے سے کہنا ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ عوام کرے گی اور سندھ کے عوام نہیں چاہتے کہ سندھ کی تقسیم ہو۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ اگر اس حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو وہ بیٹھ کر ڈسکس ہونا چاہیے، بتایا جائے کہ کس طرح نئے صوبوں سے مسائل حل ہوں گے۔ شگفتہ جمانی کا کہنا ہے کہ MQM کراچی کی پارٹی ہے، اس کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے سندھ کو تقسیم کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ ڈسکس کریں، جیسے پچھلی دفعہ ڈسکشن ہوا تھا، پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا، طریقے سے کریں تو سب کچھ پاسبل ہے اور سمجھ آئے کہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے، سندھ کو نہ ہم تقسیم ہونے دیں گے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ جو گھر سے اٹھتا ہے، ایک ٹانگا پارٹی بھی اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ سندھ کی تقسیم کرو۔ سندھ کوئی لڈو نہیں ہے جس کو کوئی کھا جائے گا۔ سندھ ایک صوبہ ہے جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ہاں جن صوبوں کی ڈیمانڈ ہے، اس طرح KPK کی ڈیمانڈ ہے، انہوں نے ہزارہ صوبہ اس پہ قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ساؤتھ پنجاب کی ڈیمانڈ ہے۔ جہاں کی ڈیمانڈ ہے وہاں پوری کرے نا، سندھ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ جب عمران خان نے نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کمیٹی بنائی تھی تو اس کو میں لیڈ کر رہا تھا، اور میں تمام حکومتی و اپوزیشن جماعتوں کے پاس گیا اور ہم نے صوبہ ہزارہ کی تحریک پیش کی، جبکہ PTI رہنما ڈاکٹر ہمایوں محمد نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بدیالتی نظام سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، جبکہ چھوٹے صوبوں میں بھی اگر کرپشن اور بدعنوانی ہوگی تو مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھیں گے۔ مجھے اس بات پر فخر کا لفظ تو میں نہیں، عاجزی ہے کہ عمران خان نے یہ فرض مجھے سونپا تھا جب ہماری حکومت تھی کہ جا کر کے کراس دا بورڈ جتنے بھی لیڈرشپ ہے، اپوزیشن ہے، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، اور میں نے باقاعدہ طور پر ہزارہ صوبہ کے لیے ریزولوشن جو ہے سینٹ کے اندر ٹیبل کر دیا ہے۔ اب کب جو ہے اس کو یہ رنگ ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جلد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا۔ انتہائی ضروری ہے کہ ہم انتظامی یونٹس کو یا صوبوں کو جو بھی اس کا نام دیں بہتر طور پہ، تاکہ لوگوں کی سہولت ان کی دہلیز تک جو ہے پہنچ جائے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہم آپ کی مقامی حکومت کا ہے۔ اس کے پاس مالیات اور اس کے پاس گورننس کا پورا اختیار ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کا حل صوبہ نہیں ہے، اس کا حل ایمانداری ہے۔ آپ صوبوں کو، چھوٹے صوبوں کو بے ایمانی سے چلاؤ گے، چھوٹے صوبوں کے ساتھ ظلم کرتے چلاؤ گے، پھر بھی نہیں چلے گا۔ آپ ایمانداری سے چلاؤ، آپ میرٹ سے چلاؤ، ساری چیزیں چل پڑیں گی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم اصولی طور پر نئے صوبوں کے قیام کے حمایتی ہیں، لیکن اس وقت نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ماحول یا اتفاق رائے نہیں، جبکہ عملی طور پر بھی اس حوالے سے کچھ نہیں۔ اس وقت نئے صوبوں کے حوالے سے بات اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ خوشحال خان کاکڑ کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام سے مسائل
مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ نئے صوبے بنانے کا اصل مقصد عوام کو تقسیم کرنا ہے۔ آج پھر کون سی ایسی وحی آ گئی ہے ان کے اوپر کہ ان کو پتہ نہیں کتنے، اور کوئی نقشہ بھی نہیں ہے جی، کبھی آپ 16 یونٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کبھی آپ 32 یونٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کبھی ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نقشہ کیا ہے۔ تو ایک بات کہہ دینا اور پھر لوگوں کو چھوڑ دینا کہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہیں، میرے خیال میں ملک کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایشو پھینکا گیا ہے۔ اس میں کوئی نہ سنجیدگی ہے، نہ اس کے لیے اس وقت ماحول موجود ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی تیاری موجود ہے۔ تو جب ماحول بھی نہیں ہے اس وقت اور تیاری بھی نہیں ہے، اور خواہ ایک غیر سنجیدہ گفتگو، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہے حضرت جی۔ مجھے لگتا ہے کہ واپس یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بنگال الگ ہوا ہے، اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور بھی توڑ دیا جائے۔ نہ اس سے سسٹم کبھی ٹھیک ہوا ہے، نہ اس سے کبھی سسٹم ٹھیک ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو قومی خود مختاری ہے اس کو ختم کرے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے اور اس طرح کے فارم 47 کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے، سیاسی قوت کو تقسیم کیا جائے، تو اسٹیبلشمنٹ اپنا کام آسانی سے کرے گی، وہ حکومت آسانی سے کرے گی، وہ اپنے ڈنڈے کے زور سے اس ملک کو چلانے کی کوشش، جو ناکام کوشش ہے، وہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون سندھ کے رہنما کھیل داس کوہستانی کا کہنا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے فیصلہ اس صوبے کی اسمبلیاں کریں گی۔ MQM نے کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی، مگر کراچی کی عوام صوبہ نہیں چاہتے۔ دیکھیں، میں پاکستانی ہوں، سندھی میری مادری زبان ہے، میرے لیے سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں صوبے مضبوط ہوں گے، پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور MQM یہ آج سے بات نہیں کرے، کئی وقت سے کر رہی ہے۔ آج چند اینکر، چند سیاسی یتیم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اگر سندھ میں صوبے بننے یا پنجاب میں بننے یا KPK میں بننے، وہاں کی اسمبلی نے فیصلہ کرنا، آئین میں موجود ہے، وہاں کے عوام کی ڈیمانڈ پہ ہوگا۔ پنجاب کا شخص سندھ کے فیصلے نہیں کرے گا، سندھ کا شخص پنجاب کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ آئینی ماہرین کے مطابق کسی نئے صوبے کی تشکیل صرف بیانات سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے آئین پاکستان کے 5 مختلف آرٹیکلز میں ترامیم کرنا ہوگی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی منظوری بھی لازمی ہے۔ ماضی میں پنجاب یا دیگر اسمبلیوں میں پاس ہونے والی سفارشات یا قراردادوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جب تک نیا بل پیش نہ کیا جائے۔ مجموعی طور پر تمام سیاسی فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ صرف صوبوں کی تعداد بڑھانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک مالیاتی خود مختاری اور مقامی حکومتوں کا با اختیار نظام نافذ نہ کیا جائے۔ وائس PK کے لیے حاشر احسن، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net